اچانک میرے کانوں میں زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ میں بے اختیار اٹھ بیٹھا تھا۔ سردار نے فوراً کہا، لیں جی، قبیل خان کی بربادی کا آغاز ہو گیا ہے۔ ویسے کافی زوردار دھماکہ تھا کہ آواز یہاں تک پہنچ گئی۔ سردار نے کہا، بارود ہی اتنا زیادہ تھا، دھماکہ تو ہونا تھا۔ مجھے تو بہت سکون محسوس ہو رہا ہے۔ پلوشہ نے خوشی کا اظہار کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر میں ایک بار پھر لیٹ گیا اور ان کی باتیں سنتے سنتے ہی مجھے نیند آ گئی تھی۔ شام کی اذان ہو رہی تھی جب سردار نے مجھے جگایا۔ راجے اٹھ جاؤ یار، شام کی اذان ہو رہی ہے۔ اور میں انگڑائی لیتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ رات کا کھانا ہم نے لالٹین کی روشنی میں کھایا اور خوشبودار قہوہ پی کر دوبارہ لیٹ گئے۔ سردار اور پلوشہ تو چند منٹ گپ شپ کر کے سو گئے تھے، لیکن مجھے رات گئے تک نیند نہ آ سکی۔ میں موجودہ حالات پر غور کرتا رہا۔ پلوشہ زور زبردستی سے ہمارے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ اس کی دکھ بھری کہانی سن کر مجھے مجبوراً اس سے ساتھ رہنے کی اجازت دینا پڑ گئی تھی۔ یوں بھی وہ اس علاقے کی تھی اور مجھے امید تھی کہ اس کا ساتھ ہمارے لیے فائدہ مند ہی ہونا تھا۔ یوں ہی پلوشہ کے بارے سوچتے سوچتے میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح ناشتے کے بعد ہم ڈی بلاک جانے کے لیے تیار تھے۔ ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے کمانڈر نصر اللہ نے کہا، پلو خان، کوشش کرنا کہ ان لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ پلوشہ نے گھبرا کر کہا، جی استاد جی۔ اس کا چہرے کے گرد چادر لپیٹنا کام نہ آ سکا۔ کمانڈر نصر اللہ نے اسے آسانی سے پہچان لیا تھا۔ بیٹے، میں تم سے مجاہدین کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ تو نہیں پوچھنا چاہتا، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ ذاتی لڑائی سے زیادہ اللہ پاک کے رستے میں لڑنے کی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں استاد جی۔ اس مرتبہ بھی اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، لیکن بعض اوقات انسان کسی ظلم و زیادتی کا ایسا ڈسا ہوتا ہے کہ وہ انتقام کے علاوہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ پاک تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ پلوشہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ بات کرتے وقت پلوشہ کا لہجہ کافی بھاری اور مردانہ سا محسوس ہوا تھا۔ یقیناً وہ اپنی آواز کو بھاری بنا کر بات کر رہی تھی۔ 9-10 سال کی عمر سے وہ لڑکا بن کر ہی رہ رہی تھی۔ اتنی مشق تو اس کی ہو گئی تھی کہ کوئی اسے آواز سے نہیں پہچان سکتا تھا۔ البتہ اس کے نین نقش کسی کے دل میں بھی شک کا بیج بو سکتے تھے۔ سردار نے کمانڈر نصر اللہ کے بیٹھک سے نکلتے ہی کہا، تمہارا چہرہ چھپانا تو کسی کام نہ آیا۔ بھائی، میں نے اپنی سی کوشش تو کی تھی، لیکن استاد آخر استاد ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے انہوں نے مجھے کل ہی پہچان لیا تھا۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ تم لڑکی ہو؟ پلوشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ سردار مجھے مخاطب ہو کر بولا، پلوشہ بہن نے مجاہدین کے ساتھ لڑکا بن کر تربیت حاصل کی ہے اور کمانڈر نصر اللہ اس کا استاد ہے۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، مجھے اس عورت کے بارے جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ کہاں خاموش رہنے والی تھی، فوراً بول اٹھی، میں عورت نہیں لڑکی ہوں، بلکہ تم جیسوں کے لیے تو لڑکا ہوں۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں لڑکیاں تمہاری طرح بدشکل ہوتی بھی نہیں ہیں۔ اچھا، پرسوں غار میں تو تم کچھ اور فرما رہے تھے کہ میرے چہرے پر تمہیں اپنی تینوں پسندیدہ ترین خواتین کی جھلک نظر آ رہی تھی، بلکہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ بغیر لگی لپٹی رکھے وہ اس دن کی بات اگلتے ہوئے سردار کی طرف مڑی۔ بھائی، اس نے کچھ ایسا ہی کہا تھا نا؟ سردار کہہ کر لگا کر ہنسا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی تھا۔ ویسے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں سوئی کہاں تھی، اس کی ناکام محبت کی کہانی بغور سن رہی تھی۔ محترم کا یہ خیال تھا کہ پاکستان میں صرف اردو بولنے والا یہ اکیلا ہی ہے۔ یہ بات اس نے اردو میں کہی تھی۔ اس کا اردو لہجہ بھی عام پٹھانوں کے برعکس ٹھیک ٹھاک تھا۔ چلو، کھسیاتے ہوئے میں نے اپنا سفری تھیلا کندھوں سے لٹکایا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس بے باک اور چالاک لڑکی کی باتوں کا جواب دینا مشکل ہو جاتا، لحاظ رکھنا تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ ویسے سچ مچ بتاؤ راجہ صاحب، اس وقت جھوٹ بول رہے تھے یا ابھی؟ میرے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے اس نے شوخی بھرے لہجے میں پوچھا، مگر میں اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے چلتا رہا۔ سردار نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، یہاں سے علام کھیل کے لیے گاڑی تو مل جاتی ہوگی نا؟ یقیناً وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں پلوشہ کی باتوں پر غصہ کھا کر الٹا سیدھا بول دوں یا اسے ساتھ رکھنے کے فیصلے میں ترمیم کر دوں۔ جی بھائی، نہ صرف علام کھیل کے لیے بلکہ وانا، ڈابر میانی، دیر زوال، سر خاورے، در نشتر، وخد علائی، رغزئی، چالوم وغیرہ کے لیے بھی آسانی سے گاڑی مل جاتی ہے۔ انگور اڈے سے ویگن میں بیٹھ کر ہم علام کھیل روانہ ہوئے۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے کھڑکی والی طرف بٹھا کر اس کے ساتھ سردار کو بیٹھنے کا کہوں گا۔ میرے کہنے کے باوجود اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم پہلے بیٹھو، اور میرے کھڑکی کے پاس بیٹھتے ہی وہ سردار سے پہلے اندر گھس کر میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں سردار کی کہی ہوئی بات تازہ ہوئی کہ مجھے لگتا ہے پلوشہ تمہاری ذات میں خاصی دلچسپی لے رہی ہے، اور میں نے یہ سن کر اسے جھڑک دیا تھا۔ لیکن اب اس کا میرے ساتھ بیٹھنے میں دلچسپی لینے سے مجھے سردار کی کہی ہوئی بات کے متعلق سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاڑی چلنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے ساتھ بالکل چپکی رہی تھی، لیکن میں اس بارے منہ کھولنے کے بجائے باہر کے نظارے دیکھنے لگا۔ اس علاقے کو زیادہ سے زیادہ پہچاننا ضروری تھا۔ علام کھیل پہنچنے سے کلومیٹر 1.5 کلومیٹر پہلے وہ سردار کو دبے لہجے میں مخاطب ہوئی، یہ وہ جگہ ہے بھائی جہاں وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ کر کے سردار نے مزید تبصرہ کرنے سے گریز کیا تھا۔ علام کھیل میں اترتے ہی میں نے سردار کو کہا، ویسے بہتر ہوگا کہ یہ یہیں رک کر ہماری واپسی کا انتظار کرے۔ بالکل بھی نہیں، سردار کے کچھ کہنے سے پہلے اس نے کہا، مجھے تم پر ذرا بھر بھی اعتماد نہیں ہے۔ اپنی کہی ہوئی بات سے پھرنے کے لیے تم ذرا بھر بھی دیر نہیں لگاتے، کیا پتہ واپس آتے ہوئے تم چھپ کر نکل جاؤ۔ میں نے بگڑتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے ہم نے تمہیں ساتھ رکھنے کا تو معاوضہ نہیں لیا اور نہ وعدہ کیا ہے، پھر اس طرح دھونس جمانے کا کیا مطلب؟ وہ ترکی بترکی بولی، تو یہ معاوضہ کم ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی تم جیسے سڑیل کے ساتھ رہ رہی ہے۔ پلوشے، سردار نے اسے کڑے تیوروں سے گورا، مگر اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے۔
تمہیں مظلوم سمجھنا ہی میری غلطی تھی، کہہ کر میں نے مطلوبہ سمت قدم بڑھا دیے۔ چلو اپنی کوئی غلطی تو تم نے تسلیم کر لی ہے، کہتے ہوئے اس نے میرے پیچھے قدم بڑھا دیے تھے۔ ڈی بلاک سے وہاں آتے ہوئے ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی کیونکہ ہم مسلسل نشیب میں چلتے آئے تھے۔ اب وہاں تک جاتے ہوئے بلندی کا سفر طے کرنا تھا جو بلا شبہ مشکل تھا۔ پلوشہ مقامی تھی اور پہاڑی علاقے میں چلنے پھرنے کا اس کا تجربہ ہم سے کہیں زیادہ تھا۔ اس کے اٹھتے قدم دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ چڑھائی پر چڑھ رہی ہے۔ وہ ہم سے چند قدم آگے تھی اور ہمارے لیے اسے کئی بار اپنے قدموں کی رفتار کم کرنا پڑتی۔ سردار کا سفری تھیلا اس نے زبردستی لے کر اپنے کندھوں میں ڈال لیا تھا۔ ڈی بلاک کے نیچے سے گزرنے والے نالے میں پہنچ کر ہم نے ہاتھ لہرا کر ڈیوٹی پر موجود سنتری کو اپنی جانب متوجہ کیا اور پھر آخری چڑھائی چڑھنے لگے۔ درمیان تک تو پلوشہ ہم سے آگے آگے رہی، لیکن اس کے بعد جان بوجھ کر ہمارے عقب میں چلنے لگی۔ سنتری نے پوسٹ سے تھوڑا دور ہی ہمیں روک دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم شناخت کا مرحلہ طے کر کے پوسٹ کمانڈر کے بنکر میں بیٹھے تھے۔ اب تک وہی پچھلا پوسٹ کمانڈر ہی وہاں موجود تھا، اس لیے ہم تعارف وغیرہ کی زحمت سے بچ گئے تھے۔ رسمی گفتگو کے بعد وہ مطلب کی بات پر آ گیا۔ آپ کی رائفل کا ایمونیشن پہنچ گیا ہے۔ اورنگزیب صاحب نے کہا ہے کہ آپ جیسے ہی یہاں پہنچے ذیشان کو کہنا مجھ سے بات کر لے۔ میں مستفسر ہوا، فون پر؟ پوسٹ کمانڈر نے کہا، جی ہاں، آئی کام کی رینج سے تو وہ باہر ہیں۔ میرے بات کراؤ کہنے پر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور 0 ڈائل کر کے کہنے لگا، میجر اورنگزیب کو لائن پر لو، انہیں کہو ذیشان بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد ہی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور پھر ریسیور میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے ریسیور لیتے ہی کہا، السلام علیکم سر، ذیشان بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو جوان؟ اورنگزیب صاحب کی آواز میں مجھے پریشانی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں سر، میں نے حشاش بشاش لہجے میں جواب دیا۔ اور سردار، وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ تم لوگوں نے الفا 2 سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ ضرورت ہی پیش نہیں آئی، بلکہ صاف کہوں تو ہمیں خیال ہی نہیں آیا تھا۔ دیکھو ذیشان، اگر میں نے تمہیں رابطہ نمبر دیا تھا تو اس کا کوئی مقصد بھی تھا۔ تمہیں روزانہ کم از کم ایک بار تو اسے اپنی خیریت سے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ اورنگزیب صاحب کے لہجے میں شامل پریشانی سے میرا دل ہولنے لگا تھا۔ میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، سر میں معذرت خواہ ہوں، آئندہ خیال رکھیں گے۔ سردار کی بیوی واضح عمل میں جانبر نہیں رہ سکی۔ آج اسے گزرے ہوئے تیسرا دن ہے، البتہ نو مولود ٹھیک ٹھاک ہے۔ کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری آواز لڑکھڑانے لگی تھی۔ مجھے پرسوں ہی تمہارے کمانڈنگ آفیسر نے فون پر یہ افسوسناک خبر سنائی اور میں نے اسی وقت الفا 2 کو یہ پیغام دے دیا کہ تمہیں واپسی کا حکم سنا دے۔ بہرحال جو ہونا ہو اسے کسی صورت روکا نہیں جا سکتا۔ تم بس یہ خیال رکھنا کہ اسے گھر جانے سے پہلے یہ بات پتہ نہ چلنا چاہیے اور اسے وہاں تک بھی چھوڑاؤ۔ ٹھیک ہے سر، اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ ذیشان، مجھے افسوس ہے لیکن ایک دن سب کو جانا ہے۔ جی سر، اگر تم بھی چھٹی جانا چاہو تو؟ فی الحال تو نہیں جانا سر، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، مزید باتوں کا وقت نہیں، میں اس وقت وانا میں ہوں، باقی باتیں اکٹھے بیٹھ کر کریں گے۔ فی امان اللہ۔